شعیب شاہین صاحب، آپ کی حکومت نے، جب آپ کی حکومت تھی تو پس پردہ آپ نے ایک ڈیل کی جس کے اوپر اے پی ایس شہداء کے جو ماں باپ تھے انہوں نے سخت احتجاج کیا کہ آپ نے کیسے ہمارے بچوں کے مجرموں کو چھوڑ دیا، اور بڑی تعداد کے اندر، سینکڑوں کی تعداد کے اندر طالبان کو چھوڑا گیا۔ درست فیصلہ تھا۔ آج ہم بیٹھے ہوئے ہیں ان حالات کے اندر۔ میں آپ کو بتاؤں، پہلی بات تو یہ ہے کہ دیکھیں ریاست کی پالیسی تھی یہ صرف پی ٹی آئی کی پالیسی نہیں تھی، اس میں ریاستی ادارے شامل تھے۔ آپ کو یاد ہوگا جون جولائی میں پھر دوبارہ جب میٹنگز ہوئی ہیں ان کے ساتھ، وہ آپ کے نالج میں ہیں، وہ کس کی حکومت تھی؟ اس وقت تو ہم لوگ نہیں تھے۔ ان کنٹینویشن آف پریویس نیگوسیشن، اس کے بعد دوبارہ ہماری ریاست کے فیصلے تھے۔ دیکھیں یہ جب سیکورٹی ایشو ہوتا ہے اس میں ان آئسولیشن کوئی پولیٹیکل گورنمنٹ بھی فیصلہ نہیں کر سکتی۔ یہ تو درست بات ہے۔ ریاست کے اداروں کو اور پولیٹیکل ڈیسیژن کو مل کے آگے لے کے چلنا ہے۔ اور اس وقت آپ اون بھی تو کرتے ہیں نا، پولیٹیکل فیس تو آپ ہی دیتے ہیں۔ میں وہی کہہ رہا ہوں نا، تو جب ہم نہیں تھے اس کے بعد بھی تو اس کی کنٹینویشن میں ملاقاتیں ہوئی نا، اس کی نیگوسیشن بھی ہوئی اور اس کے اوپر عمل درآمد بھی ہوا۔ اپنے ملک کو امن امان برقرار رکھنا یہ پولیٹیکل فورسز کا اور ہماری ریاستی اداروں کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے، اور اس کے لیے جو طریقہ کار ہو سکتا ہے اس کو وہ احسان اللہ ٹیپو صاحب، جس طرح شعیب شاہین صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ نے امن و امان برقرار رکھنا ہے، ہم یہاں پہ جانتے ہیں کہ جی سیکیورٹی کے ایشوز نہ عقیل صاحب کی پارٹی سنبھالتی ہے نہ شعیب شاہین صاحب کی پارٹی سنبھالتی ہے، مگر جب حکومت میں ہوتے ہیں تو اس کو پولیٹیکل ایک کور تو دیتے ہیں۔ اب بات یہ ہے کہ اگر ہم چاہیں کہ جی ہم نے دوستی کرنی ہے تو کیا اگلے دوستی کرنے کو تیار ہیں؟ چونکہ وہاں پہ تو بار بار یہ کہا جا رہا ہے کہ ٹی ٹی پی آپ کا اندرونی معاملہ ہے، اس کا ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے، اور جو دہشت گردی ہو رہی ہے وہ آپ کی اندرونی غفلت کی وجہ سے ہو رہی ہے۔ ہاں ایگزیکٹلی، افغان طالبان جو گورنمنٹ ہے وہ بالکل اس پہ ایگری نہیں ہے۔ جو پاکستان یعنی اس پہ وہ الزام لگا رہا ہے کہ آپ لوگوں نے ٹی ٹی پی یا باقی جو انٹائی پاکستانی طالبان کے مختلف فیکشنز ہیں، لشکر اسلام وغیرہ، حافظ گل بہادر کے، ان لوگوں کو آپ لوگوں نے پناہ دی ہوئی ہے، تو وہ تو بالکل اس کو ایڈمٹ کرتے ہی نہیں ہے۔ ان کا ایک اور بھی ہے، یعنی ان کی جو آئیڈیالوجی ہے وہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ افغان طالبان جو ہیں وہ جس طرح شروع میں بھی ہمارے ایک پینلسٹ نے بات کی کہ ڈیورن لائن کو وہ یعنی جو پاک باؤنڈری ہے اس کو وہ ایکسیپٹ نہیں کرتے، وہ اس کو ڈیورن لائن سے سمجھتے ہیں، اور وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہماری جو سرحد ہیں وہ پتہ نہیں اٹک تک ہیں۔ تو ابھی اگر آپ ان سے ویسے پوچھیں آف دا ریکارڈ کہ نہیں ٹی ٹی پی کے یہ فلاں لوگ تو آپ کے سرزمین پہ بیٹھے ہیں، تو وہ کہیں گے کہ یہ تو پورے اٹک تک علاقہ ہی ہمارا ہے، تو یہاں پہ اگر کوئی لڑے تو یہ تو ہم اپنے ملک میں ہی لڑ رہے ہیں۔ یعنی وہاں پہ جو جہادی آئیڈیالوجی ہے وہ بہت ڈومیننٹ ہے۔ وہ جو نارمل ایک پولیٹیکل اینٹیٹی کے طور پہ افغان طالبان آپریٹ نہیں کر رہے ہیں، نہ کوئی ڈپلومیٹک، تو وہ ہر چیز کا حل یعنی خاص کر پاکستان کے حوالے سے تو وہ ٹی ٹی پی کی افغان طالبان کی ایک ایکسٹینشن ہے، اور یہاں پہ ان کی پوری کوشش ہے کہ خاص کر فرسٹ گو میں جو قبائلی علاقہ ہے وہ ان کو اپنا یعنی ایک ایکسٹینڈڈ آرم وہ ڈکلیئر کر دیں، وہاں پہ ان کا ایک طرح سے قبضہ ہو جائے۔ اور یہی بات جو مذاکراتی سلسلہ ہو رہا تھا پاکستانی گورنمنٹ اور افغان طالبان کے بیچ میں، تو اس وقت بھی جو ایک مطالبہ آیا تھا، آپ کو یاد ہوگا کہ ٹی ٹی پی کے جو سربراہ ہیں مفتی نور علی محسود، انہوں نے یہ شرط رکھی تھی کہ جو قبائلی علاقہ ہے اس کا مرجر جو ہے وہ واپس کیا جائے، یعنی دوبارہ جو ٹرائبل اسٹیٹس ہے وہ ریسٹور کرایا جائے۔ تو ان کے پیچھے بھی ان کی یہی سوچ تھی کہ وہ کسی بھی طریقے سے جو قبائلی علاقہ ہے اس پہ وہ قبضہ کر سکے۔ تو یعنی کہ ٹی ٹی پی اور افغان طالبان جو ہیں ان کی ایک ہی سوچ ہے، ایک ہی پیج کے اوپر ہیں، اور جو علاقے جو نیولی مرج ڈسٹرکٹس ہیں اس حوالے سے بھی وہ بار بار یہ کہتے ہیں کہ اس کو ریورس کیا جائے، جو ایک پروسیس تھا ان کو خیبر پختونخوا میں لانے کے لیے۔